واحدة حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على من أولياء صلوات محمد عليه وسلم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الحارمين مبير الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الليل والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا کونین دیا شہزادیاں دا جدا کوچ مدینے اٹھیا سجاد یاد ہے کئی میلا تائیں پیو فضل دروں دا رہا تیرا ہاتھ جگر دے
ہائے قسمت ہو عباس جیندیا مر گیا میری زندگی وچ اے مخدومہ کو کیوں باہر آونا پیا اے کون موزمہ بی بی ہے جیڑی قدم زمین تو چیندی بسم اللہ پڑھ دے پیو باکر دا بیا جھک پیشانی ویندی تے عباس اڑیں دے پکھیاں گوں ویندی شرام طواف کریں دی جیندی اتنی ذات حسین کرے او کیوں پئی سفریں ویندی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ صلوات بر محمد آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراجعہ مذاکرین وعظین شعراء خطبہ بالاخص میں نے شیخ حسینی کے لیے اپنے مرحومین کے لیے میرے مرحومین کے لیے بالاخص سے زورہ خان وزار خانو صاحب ان کی سارے صافی سورہ فاتح کلاس کی پھر زبانوں کو مطلب فرمائے ذکر صلوات کے ساتھ عروج انجم و مہر و ماہ پا نہ سکے جناب مرحوم جوش منی باری فرماتے عروج انجم و مہر و ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے عروج انجم و مہر و ماہ پا نہ سکے وہ عشق ہی نہیں کونین پہ جو چھا نہ سکے خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے لیکن کعبہ بنانا آسان تھا کربلا بنانا بہت مشکل تھا کربلا اتنی آسانی سے نہیں بنی ہے اس پہ 6 ماہ سے لے کر 80-90 سال تک کے ضعیفوں کا خون لگا ہے نہ صرف ان کا خون لگا ہے بلکہ عصمت چادر تطہیر کی مالک بیویوں کی ردائیں کربلا کے سر ہوئی بہت مشکل تھا واقعی کربلا تعمیر کرنا لیکن بہار تعمیر کرنے والے بزرگوں میں کربلا تھے کام شخصیت نہ تھی وہ کام جو ابراہیم خلیل جیسے انبیاء نہ کر سکتے تھے بزرگوں میں کربلا نے کر دکھایا خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین بنایا کعبہ مگر کربلا بنا نہ سکے کل عرض کیا تھا چند باتیں صرف 2-3 باتیں کل کے حوالے سے اور پھر جو انشاءاللہ موضوع آپ کے سماعتوں میں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا اس کی چند تمہیدی باتیں کرنے کی ساتھ کروں صلاح پڑھنے بلند آواز سے عرصیت ہم مجالس کی بہت بڑی اہمیت ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونے کی اداری کرنے کی بہت بڑی اہمیت ہے اور یہ بھی عرض کیا تھا مجالس سلسلہ خلقت آدم سے پہلے شروع ہوا تھا اور صحرائے معاشر تک جاری رہے گا یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے روکنے والا نہیں ہے تھمنے والا نہیں ہے اس ذکر کا محافظ خود خدا ہے اور جس ذکر کے پاس خود خدا کرنے والا ہو وہ ذکر نہ مٹ سکتا ہے نہ ختم ہو سکتا ہے اور نہیں اسے مٹایا جا سکتا ہے بند کیا جا سکتا ہے روکا جا سکتا ہے
مجالس کی اتنی زیادہ اہمیت عرض کی تھی، چند باتیں عرض کی تھی، 2-3 باتیں مزید کہ معصومین نے، ہر معصوم نے اپنے دور میں مکمل تاکید فرمائی ہے ان مجالس کے حوالے سے. جس امام کی بارگاہ میں آپ سب تشریف فرمائیں، اس امام کے فرمان وال فرماتے ہیں کہ خبردار ایسا نہ ہو تم عاشورہ کو بھول جاؤ اور محرم ایام اضحیٰ کو بھول جاؤ. فرمایا جس طرح سے لوگ غدیر کو بھول گئے تھے، خبردار محرم کو بھلا نہ دینا. یہ آپ کے امام کی تاکید وصیت ہے کہ جیسے لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا، فرمایا خبردار محرم کو بھلا نہ دینا، محرم کو زندہ رکھنا. اس لیے اگر واقعا غدیر نہ بھولتے لوگ، محرم پیش ہی نہیں آنا تھا. اگر واقعا لوگ غدیر کو نہ بھلاتے، نہ خلافت چھینتی، نہ جناب زہرا کے جس میں پر جلتے ہوں دروازہ گرایا جاتا، نہ مولا کے گلے میں رسی باندھی جاتی انہوں نے، اور اس کے بعد نہ پیغمبر خدا کے معصوم نہ جانشینوں کو کبھی تلوار سے بغیر شہید کیا جاتا. اگر غدیر نہ بھلایا جاتا یہ ساری مصیبتیں پیش نہیں آنی تھی. ساری مصیبتیں کیوں پیش آئیں؟ غدیر بھلانے میں. یہی وجہ ہے آٹھواں فرماتا ہے جس طرح لوگوں نے غدیر کو بھلا دیا تھا، خبردار محرم کو نہ بھلانا. بہت تاکید فرمائی معصومین نے. اور خود جہاں تک مجالس سر معصومین نے خود اپنے گھروں مجالس برگزار کی ہے. چھٹے امام کے بعد واقعات ہیں، آخری اس امام کے واقعات ہیں. یہاں جعفر صادق علیہ السلام کی روش تھی، اپنے گھر میں شورا کو بلاتے تھے. جناب کمیل جیسے شورا، جناب ہارون مکتوب جیسے شورا، اس طرح بڑے بڑے شورا کو اپنے گھر میں بلاتے تھے. امام خود سامنے بیٹھتے تھے. یہ واقعہ مجھ جیسا ناچیز جو آپ کے ممبر پر آئے ہوئے ہیں، یہ واقعہ اس ذکر کمال سے میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس ذکر کمال ہے کہ چھٹے امام سامنے بیٹھتے ہیں، شورا کو ممبر پر بٹھاتے ہیں، پردہ لگائے جاتے ہیں، مستورات ایک طرف بیٹھتی ہیں، امام خود سامنے بیٹھتے ہیں، گھر کے افراد ایک طرف بیٹھتے ہیں، صاحب سامنے بیٹھتے ہیں. جب شاعر پڑھتا ہے مظلوم کربلا کا ذکر کرتا ہے، امام خود کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں جاتے ہیں. پراتے گھر میں جتنے درہم و دینار موجود ہیں، حتیٰ بعض میں ہے، بعض علماء پڑھتے ہیں حتیٰ زیورات تک خواتین کو اتروا کر دے کر آتے ہیں، ایک کپڑے میں اکٹھے کرتے ہیں، آتے ہیں ذاکر کے حوالے کرتے ہیں. اور اپنے خاتمہ فرماتے ہیں اے ذاکر، اے وائز، اے میرے جد مظلوم کے شاعر، اسے فیس نہ سمجھنا، اس مجلس کی فیس اس قدر ہماری ماں زہرا تو جنت میں تھی، لیکن نظران ہماری طرف سے قبول فرما لے. عجیب بامعرفت شورا ہوا کرتے تھے. عرض کرتے ہیں مولا ہم نے اجر رسالت کی ادائیگی کی مجلس پڑھی ہے، درہم و دینار کی مجلس نہیں پڑھی. اور کہتے ہیں ہم تمہاری نیت سے آگاہ ہیں، تمہارا آخرت اگر محفوظ ہیں، لیکن یہ ہماری طرف سے نظرانہ بھی قبول کرتے ہیں. جس امام کی بارگاہ میں تشریف فرمایا، جناب دیبل کو بلایا مولا نے، وہ مدارس والآیات کا معروف قصیدہ جناب دیبل نے پڑھا امام کے سامنے. جب قصیدہ پڑھ چکے جناب دیبل تو امام نے اسے درہم و دینار دینا چاہے. دیبل نے عرض کیا مولا میں درہم و دینار کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، یہ نہیں پڑھا ہے. فرمایا پھر بتا کیا دینا چاہتے ہیں؟ عرض کیا جناب دیبل نے عرض کیا مولا یہ پیرہن آپ کے تن اقدس پر ہے نا، یہ پیرہن مجھے عطا فرما، میں مرنے کے بعد اس پیرہن کو اپنے پاس قبر میں رکھواؤں گا تاکہ اس پیرہن کی برکت سے مجھ پر آتش جہنم حرام ہو. مولا نے جو پیرہن اس کے حوالے کیا، درہم و دینار بھی دیے، پیرہن کے حوالے کیا. اور پھر فرمایا دیبل احتفظ بہذا القمیص، میرے اس پیرہن کا خاص خیال رکھنے سے محفوظ رکھنا. کیوں؟ چونکہ یہ پیرہن پہن کر میں نے 1000 راتوں کو 1000 کا نماز نافلہ پڑھی ہے، اور یہ پیرہن پہن کر میں نے 1000 ختم قرآن کیے. وہ پیرہن امام نے اس کے حوالے کیا. تو یعنی یہ مجلسوں کا سلسلہ خود معصومین کی اپنی سنت ہے، معصومین نے خود مجالس سلسلہ چلایا ہے. اور یہ 2-3 واقعات پہلے بھی عرض کر چکے لیکن مناسبت ہے عرض کر دوں. دیکھیں دنیا سے جانے کے بعد بالکل ایسا انسان جو واقعی عالم بامد رہا ہو، اور ایسا انسان پھر وہ شخص جو مظلوم کربلا کے ساتھ شہید ہو چکا ہو، اور اس کے دل میں حسرت ہوگی دنیا میں آنے کی. لیکن 2-3 واقعات عرض کرتا چلوں. ایک واقعہ جناب حبیب بن مظاہر کا ہے. دیکھیں جو شخص سید الشہداء علیہ السلام بس شہید ہو چکا ہو اور مرنے کے بعد شہادت کے بعد عالم برزخ مظلوم کربلا کے ساتھ ہو، اور اس کے دل میں حسرت ہوگی دنیا میں واپس آنے کی. اس شخص کو عالم خواب ملے، پوچھا حبیب جا چکے ہو، آخرت میں جا چکے ہو، عالم برزخ میں جا چکے، مظلوم کربلا کے ساتھ ہو، بتاؤ کوئی حسرت ہے اسے پورا کرنے کے لیے دنیا میں آنا چاہتے ہو؟ حبیب نے جواب دیا، فرمایا کہ ہاں ایک حسرت ہے، خدا دنیا میں لوٹائے کہیں پر مظلوم کربلا کی مجلس ہو رہی ہو، اس مجلس میں شریک ہوں اور چند سے مظلوم کربلا کی غم میں بہا. حقیقت یہ بہت بڑی بات ہے، مظلوم کربلا کی غم میں آنسو آنا. یہ جو روایت ساری بیان کی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر مظلوم کربلا کے غم میں روئے، رولائے، رونے کی صورت بنائے، آنکھوں سے اس کے آنسو آئیں،
سینے تک پہنچ جائے، صرف ریچھ تک پہنچ جائے. محاسن کے ایک تعبیر ہے صرف بتانے کے لیے کہ مکھی کا پر اس سے گیلا ہو جائے اس پر جنت والی. ساری تعبیریں جو ہیں یہ روایات میں موجود ہیں. جناب مقدس سیر اردبیلی بہت عظیم شخصیت ہیں، دنیا سے چلے گئے. کوئی اور عالم خان نے پوچھا اے مقدس سیر اردبیلی آپ نے بہت خدمات کی ہیں مکتب کی، جانے کے بعد کوئی حسرت ہے جسے پورے کرنے دنیا آنے کو نہیں چاہتا ہوں؟ تھوڑا 3 چیزیں بتائیں اور میں ایک چیز یہی تھی. فرمایا کہ ہاں چاہتا دنیا میں آؤں، کہیں پر مظلوم کربلا کی مجلس ہو رہی ہو اس میں شرکت کروں اور مظلوم کربلا کا بچہ معصوم ہو. بہت زیادہ ثواب ہے مظلوم کربلا کی مجالس برگزار کرنا، مظلوم کربلا کے گام میں گریہ ازاری کرنا، یہ بات میں جلوس نکالنے ازاری، یہ سب کچھ بہت بڑا ثواب ہے. اور حقیقت یہ جو گریہ ہم کرتے ہیں یہ آنے واحد میں تولا کے اظہار بھی ہے، تبرہ کے اظہار بھی ہے. یہ جو گریہ ہم کرتے ہیں مظلوم کربلا کے کام میں، جو مجالس کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، آنے واحد میں تولے کے اظہار بھی ہے، تبرے کے اظہار بھی ہے، ولایت کے اظہار بھی ہے کہ ہم مظلوم کربلا سے ولایت کے اظہار کر رہے ہیں، محبت کے اظہار کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ دشمنان اہل بیت سے برات کے اظہار بھی ہے. بہت بڑی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ گریہ ازاری جو ہے، یہ جو مجالس جو ہیں، جو بات از کر کے آپ کی ضمانت سوال سے ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مجالس ازاری ہے، جو گریہ ازاری ہے، یہ سب کیا تھے؟ وسیلہ ہے. کس چیز کا؟ اسلام کی بقا کا وسیلہ ہے. جو مجالس ہیں یہ ذریعہ ہے کس چیز کا؟ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، انسانوں کے دماغ کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے، انقلاب لانے کا ذریعہ ہے، ہر دور کے ظالم خلاف قیام کرنے کا درس دینے کا یہ ذریعہ ہے مجالس. صرف معزز نہیں مسئلہ انسان آئے صرف مسئلہ گریہ کار کو اٹھ کے چلا جائے. فرمین آپ کے سامنے امام کے صرف 2-3 فرمین عرض کرنا چاہتا ہوں. امام نے کیا فرمایا تھا؟ مہارچ داریم از محرم السفر. ہمارے پاس جو اتنا بڑا انقلاب لے کر معمولی بات نہیں ہے. 2500 سالہ شہنشیت کے نظام کے بت کو پاش کر کے اسلامی نظام قائم کرنا یہ معمولی بات نہیں تھی. لیکن امام کیا فرماتے ہیں؟ اس صرف تکلفاتی جملے نہیں ہیں، بقول فارسی ایرانیوں کے تعارفات جملے نہیں ہیں، بلکہ امام حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ مہارچ داریم از محرم السفر. ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ محرم السفر کی مجالس کی بدولت ہے. فرماتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے، اور پھر فرماتے ہیں ان خون سید الشہداء علیہ السلام کہ خون ہم ملت عرب جوش میاں فرماتے ہیں مظلوم کربلا کا خون ہے، تمام قوم خون کو ابھارتا ہے، جوش میں لے کر. یہ مجالس، اور آپ کو علم میں ہوگا یقیناً کہ شام مجبور ہو گئے تھے انقلاب سے کچھ عرصہ پہلے مجالس کو پابندی لگانے مجبور ہو گئے، کیوں؟ چونکہ دیکھ رہا تھا ان مجالس سے انقلاب کا پیغام مل رہا تھا. تو یہ مجالس اس مقصد کے لیے تھی. لیکن بات از کر کے بات ختم. یہ مجالس کیا تھی؟ ذریعہ تھی، وسیلہ تھی. کس چیز کا؟ اسلام کی بقا کا. حقیقت یہ مجالس نہ ہوتی آج تک اسلام کا آپ کا مٹ چکا ہوتا. یہ مجالس ہے کہ جن میں اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہے، توحید بیان ہوتی ہے، نبوت بیان ہوتی ہے، باقی سارے اصول و فروع بیان ہوتی ہیں، علم کا درس ملتے ہیں، عمل کا درس ملتا ہے. تمام جو دروس ہیں اسلام کے سارے مجالس سے ملتے چلے آ رہے ہیں. تو لہذا اس مجالس ذریعہ ہیں، وسیلہ کس چیز کا؟ اسلام کی بقا کا. لیکن خدا نہ خاصہ اگر یہ مجالس ہدف بن جائے، بجائے وسیلہ کے، بجائے ذریعے کے خود منزل بن جائے، ہدف بن جائے، پھر وہی کچھ ہوتا جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. پھر مجالس تقسیم ہو جاتی ہیں، یہ فلاں تنظیم کی مجلس، یہ فلاں تنظیم کی مجلس ہے، یہ فلاں صاحب کا جلسہ، یہ فلاں صاحب کا جلسہ ہے، یہ فلاں صاحب گھر میں مجلس ہو رہی ہے. اور پھر مجالس کی جو فیسیں طے ہوتی ہیں یہ کب ہو رہی ہیں؟ جب مجلس وسیل ہدف، جب مجلس ذریعہ نہیں بلکہ اس کو ہدف سمجھ لیں. پھر یہی کچھ ہوتا ہے. پھر نہ خالص توحید بیان ہوتی ہے، نہ خالص عقائد بیان ہوتے ہیں، نہ عمل کی بات کو الٹا عمل سے دور کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. عمل کی طرف دعوت دینا تو دور کی بات ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب مجلس ذریعے نہ سمجھی جائے بلکہ مجلس کو ہدف سمجھ لیجیے. سوال پڑھنے بولا ہو سکے تو جگہ ہے آگے تشریف لیں، برادران تشریف لائیں بعد میں اگر ہو سکے تو آگے لیں. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نحل کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی شرف آپ نے حاصل کی ہے، اس پہ خدا فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو شخص بھی عمل صالح انجام دے،
من ذکر انثى، مرد ہو یا عورت، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. من ذکر، مرد ہو یا عورت، کوئی غرض نہیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک شرط ہے وہ مومن بشرط کیا ہو، مومن ہو. وہ مومن بشرط مومن ہو. اگر کوئی شخص نیک اعمال انجام دے دے اور مومن ہو تو ہم اسے کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو پاکیزہ زندگی ہوگی، جس سے پریشانیاں نہیں ہوں گی، مشکلات نہیں ہوں گی، ٹینشن نہیں ہوگی. ایسی زندگی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ایسا اجر و ثواب عطا کریں گے جو ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. یہ خدا کی صفات میں سے ہے. اعمال ہمارے بہت قلیل ہیں، کم ہوتے ہیں، معمولی ہوتے ہیں، لیکن جو جزا خدا عطا فرماتا ہے جزا سے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے. اسی آیت کے ذیل میں انشاءاللہ چند باتیں اگلی چند مجالس میں اگر زندہ رہا تو عرض کروں گا. انشاءاللہ اس میں چند اخلاقی باتیں بھی آ جائیں گی، چند کلامی باتیں بھی آ جائیں گی. لیکن اس سے پہلے صرف آج کی اس محفل میں چند باتیں بطور تمہید کا عرض کرنے کی ساتھ کرنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھنے بلند آواز سے. اس سے پہلے میں واقعی صدق دل سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے میں سب بزرگ علماء سے جسارت کی معافی چاہتا ہوں. ان کے سامنے مجھے صدر صالح واقعی لاکھو شاہی کی جسارت کر رہا ہے. اور حقیقتی علماء کے سامنے پڑھنا ایک لحاظ سے آسان ہوتا ہے، ایک لحاظ سے مشکل بھی ہوتا ہے. آسان ہوتا ہے کہ انسان کو واقعی بالکل سادہ انداز چند باتیں بیان کرنا ہوتی ہیں، اتار چڑھاؤ کی ضروری نہیں ہوتا ہے. لیکن مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ علماء کے سامنے کوئی نئی چیز انسان بیان نہیں کر سکتا ہے، اور واقعی انسان سوچتے رہ جاتے ہیں کس حوالے سے مثلا جو باتیں پہلے سے انسان کے حافظے میں آئی مثلا مطالعہ کر سکتے ہیں کہ کس موضوع پر باتیں لے کر آئے تاکہ انسان بیان کرے. مشکل بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال جو چند بات عرض کروں گا بطور تمہید علماء سے معذرت چاہتے ہوئے. سب علماء میرے لیے قابل قدر ہیں، چھوٹے بڑے کی بات نہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں، ادنا ہوں. سب سے معافی چاہتے ہوئے بطور تمہید چند باتیں عرض کرنے چاہوں. پہلی بات یہ کہ اگر آپ کائنات کی وسعتوں کو دیکھیں، کائنات اتنی وسیع ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا ہے. انسان کا دماغ پھٹتا ہے، واقعی انسان دماغ پہ زور دے پھٹتا ہے دماغ کہ کتنی وسیع و عریض کائنات خدا نے خلق فرمائی ہے. بہت وسیع و عریض کائنات ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے جو خدا نے کائنات خلق فرمائی ہے، خلقہ کے ایک جگہ روک نہیں دی ہے، مثلا کہ روک گئی ہو کائنات. اب یہ آیت کریمہ کے سامنے پڑھتا ہوں. جو کائنات خدا نے خلق فرمائی ہے مسلسل بڑھ رہی، اس میں کمی نہیں آ رہی. سورہ حرمن زاریات کی آیت نمبر 47 ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. خدا نے ہم نے اس آسمان کو اپنے دست قدرت سے خلق فرمایا ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے مسلسل وسعت دے رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں واقعی خدا نے کائنات بنا کے ایک جگہ روک دی ہے، مسلسل اس میں وسعت آ رہی ہے. اور آج سائنس نے ثابت کر دی ہے، واقعی یعنی علمی سائنس کا ثابت ہے کہ کائنات مسلسل بڑھ رہی ہے، اس میں یہ رکی بھی نہیں ایک جگہ پر. اور اس کی بات کی طرف اشارہ شاعر مشرق نے 1.5-2 صدیاں پہلے فرمایا تھا. واقعی جس زمانے سے سائنسی جیسی بات ثابت نہ ہو، اس شاعر مشرق فرمایا تھا، جو کہ شاعر مشرق کے بارے میں ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. علامہ اقبال جب قرآن کریم کی تلاوت کی کرتے تھے، آج بھی وہ قرآن ان کے سرحانے موجود ہے قبر پر، تو ان کی آنکھیں مسلسل آنسو برساتی رہتی تھی. تلاوت کرتے ہوئے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے علامہ اقبال صاحب، آپ قرآن کریم جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں مسلسل آنسو کیوں برسا رہی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب میں بچہ تھا، بیٹ چھوٹا تھا، مجھے والد صاحب نے کہا تھا اقبال جب قرآن پڑھو یوں پڑھو جیسے ابھی آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس سوچ کے قرآن پڑھو. اور واقعی اقبال نے ایسے قرآن پڑھا. اور یہ قرآن سے واقعی اقبال نے بات کی. اس زمانے شاید سانسی نقطے کی سامنے نہ ہوگی کائنات میں وسعت ہو رہی ہے. اقبال نے اس وقت کہا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے تمام سزائے کن فیکون. سوال پڑھنے والا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم سزائے کن فیکون. یہ حقیقت ہے واقعی کائنات مسلسل وسیع ہو رہی ہے، رکی ہوئی نہیں ہے. یہ بات یہاں تک. اور اس سے اگلی بات جو قرآن کریم کی روشنی میں کرنا چاہوں گا، اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہے، یہ کائنات ساری باشعور ہے، بے شعور نہیں. حتی جو چیزیں ہمیں بظاہر بے شعور نظر آتی ہیں،
سنگریزے نظر آتے ہیں، جمادات نظر آتی ہیں. جمادات بھی باشعور ہیں، بے شعور نہیں ہوتے. باقاعدہ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسے میں بے جان نظر آتے ہیں، مجھے بے جان نظر آتے ہیں. لیکن جو واقعی چشم پر رکھنے والے لوگ ہیں انہیں کائنات تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور ایک نقطہ بھی ابھی یاد آ گیا. ایک عالم دین مجھے یاد نہیں کس شخص نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخر میں سلام کرتے ہیں نا نماز میں، السلام علیکم ورحمۃ، تو کہتے ہیں کس پر ہم یہ سلام کرتے ہیں؟ ان کا یہ جملہ کہتے ہیں ہم پوری کائنات پر سلام کرتے ہیں. چونکہ کائنات کی ہر چیز باشعور ہے، باشعور ہے. ہر چیز پر ہم سلام کرتے ہیں اور ہر چیز جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ الگ بات کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے. واقعی جنہیں خدا نے کوشش شنوا عطا کی ہے وہ سنتے بھی ہیں جواب، اور جنہیں خدا نے چشم بینا عطا کی ہے وہ اس بات کو دیکھتے بھی ہیں کائنات کی ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے. تو یعنی کائنات اتنی وسیع اور عریض کائنات ایک بات، اور پھر کائنات کی ہر چیز باشعور ہے، بے شعور نہیں. ہر چیز خدا کی تسبیح تقدیس مصروف ہے. قرآن کریم میں سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 سے غالباً اسراء کی آیت نمبر 44 خدا فرما رہے ہیں تو سبحو لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن. خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں کون؟ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان بھی اور زمین خدا کی تسبیح کر رہے ہیں. ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سب خدا کی تسبیح کر رہا ہے. جو کچھ ہے ومن فیہن، جو کچھ اس میں موجود ہے وہ سب خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہا ہے. اور اگلی حصہ یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. خدا ان شيء، کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خدا کی تسبیح کر رہی ہے. اب دیکھیں چیز میں ما سے اللہ سب کچھ آ جاتا ہے، ارض و سما سب کچھ آ جاتے ہیں، جمادات نباتات ہر چیز اس من شیء میں آ جاتی ہے. خدا ہی فرما رہے ان من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات میں جو چیز بھی ہے خدا کی تسبیح و تقدیس کر رہی ہے. لیکن کیا ہے ولکن لا تفقهون تسبیحهم، لیکن تم انسان یا جو بھی مخاطب اس آیت کریمہ کے تم ان کی تسبیح سمجھنے سے قاصر ہو، تم نہیں سمجھ سکتے وہ تسبیح و تقدیس کر رہی ہے. علماء فرماتے ہیں تسبیح کون سی تسبیح ہے؟ علماء کرام تشریف فرمائیں تسبیح کیا ہے، یا حالی ہے یا کیا ہے مکالی ہے. حال زبان حال سے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، یا باقاعدہ زبان سے تسبیح کر رہی ہے. زمین زبان ہر چیز کی زبان اس کے اپنے حساب سے ہے. باتیں تسبیح حالی مراد نہیں ہے کہ ہر چیز زبان حال تسبیح، اس لیے کہ زبان حال کی تسبیح کو ہر شخص سمجھتا ہے. یہ مثلا ممبر آپ کے سامنے زبان حال سے کہہ رہے میں خود نہیں بنا، مجھے کسی نے بنایا ہے. اس بات کو میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں. یہ مثلا مائک آپ کے سامنے ہے، یہ مائک زبان ہاتھ سے بول کر کہہ رہا ہے میں خود یہاں پر نہیں ہے، مجھے کسی اور نے یہاں پر کوئی اور لے کر آئے. اس کو میں بھی سمجھ رہا ہوں، آپ بھی سمجھ رہے ہیں. میں خود نہیں بنا، مجھے کسی اور نے بنائے. اس کو ہم سب سمجھ رہے ہیں. تو جو تسبیح زبان حال کی تسبیح سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے. لیکن خدا کیا فرما رہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تسبیح ہر چیز کر رہی ہے لیکن تم اس سمجھنے سے قاصر ہو. تو بس کون سی تسبیح ہو رہا ہے؟ اگر ہر چیز زبان حال سے بول کر یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کچھ نے بنایا، میں خود نہیں بنی، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں. یہ تسبیح ہر چیز کر رہی ہے. زبان حال کی تسبیح جو کر رہی ہے میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ واقعی ہر چیز زبان حال سے بول کر کہہ رہی ہے مجھے کسی نے بنایا ہے، میں خود نہیں بنی ہوں. اتنی وسیع اور اس کہہ رہا ہو نہیں سکتا خود بخود بنی ہو. یقین کو ماہر بنانے والا ہے. تو زبان حال تسبیح ہر شخص سمجھتے ہیں. لیکن یہ تسبیح کون سی مراد ہے؟ تسبیح مقال مراد ہے. یعنی ہر چیز اپنی زبان میں خدا کی تسبیح کر رہی ہے، جو بھی الفاظ اس کے ہیں تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم اس کی تسبیح سمجھنے سے قاصر ہیں. شہید مرتضیٰ مطہری اپنی کسی کتاب میں واقعی اس واقعے اشارہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر خدا نے جب کفار مشرکین نے مختلف معجزے مانگے، ان میں سے ایک معجزہ یہ مانگا تھا اس انگریزے اگر آپ کے دست رسالت پر آ کر واقعی کلمہ پڑھیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں. دست رسالت پر انگریزی آئے، کلمہ پڑھا، رسول خدا کی نبوت کی رسالت گواہی دی. شہید متحد فاتح پیغمبر خدا کا معجزہ کیا تھا؟ کیا یہ معجزہ تھا کہ حضور نے ان بے زبان انگریزوں کو زبان عطا کی تھی کہ یہ معجزہ رسول خدا کا؟ پتہ یہ معجزہ نہیں تھا رسول خدا کا، بلکہ انگریزے پہلے تسبیح کیا کرتے تھے، پہلے بھی تسبیح خدا کی کرتے. رسول خدا کا معجزہ یہ تھا کہ حضور نے ان کفار مشرکین کانوں سے پردے ہٹا دیے تھے. جو تسبیح پہلے سننے کے لائق نہ تھے اب سننے قابل ہو گئے تھے. یہ معجزہ پیغمبر خدا کا. اس کا مطلب یہ کہ کائنات کی ہر چیز باشعور ہے اور کیا کر رہی ہے؟ خدا کی تسبیح کر رہی ہے. اس بات پڑھیں گے بلند آواز سے. تو
تو ایک بات یہ کائنات انتہائی وسیع و عریض ہے، دوسری بات ہے جو کہ جتنی وسیع و عریض کائنات ہے سب باشعور ہے، بے شعور نہیں ہے۔ اب اس وسیع و عریض کائنات کے درمیان دیکھیں انسان کا مقام کیا ہے، اتنی وسیع و عریض کائنات ہے، اس وسیع و عریض کائنات کے درمیان میں نے پوری دنیا تیرے لیے خلق کی ہے، وہ خلق تو کری ہے، تجھے اپنے لیے خلق کی ہے۔ وہ دیکھیں انسان کا مقام دیکھیں، اتنی وسیع و عریض کائنات کس کے لیے خلق ہو رہی ہے؟ خود انسان کے لیے خلق ہو رہی ہے، اور انسان کس لیے خلق ہو رہا ہے؟ خود خدا کے لیے خلق ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس انسان کے لیے خلق ہو رہی ہے کائنات؟ کون سے انسان کے لیے خلق ہو رہی ہے؟ اس وقت دنیا میں 6.5-7 ارب انسان موجود ہے، ہم سب کو انسان کہتے ہیں، کیا سارے انسان کہلانے کے مستحق ہیں؟ بڑا معروف جملہ ہم کتابوں میں پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہا جاتا ہے انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے۔ اسکولوں کی کتابوں میں شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں انسان کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، کہ انسان تمام مخلوقات سے کیا ہے؟ اشرف ہے، افضل برتر ہے۔ لیکن کون سا انسان اشرف ہے؟ کون سا انسان افضل ہے؟ کون سا انسان برتر ہے؟ ہم عام طور پر انسان کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو انسان کہتے ہیں جو ہماری طرح کی جس کی شکل و صورت ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 زبان ہیں، دو زبانیں بعض انسانوں کے گھر سے ہیں لیکن ایک زبان ہے، اکثریت کی ایک زبان ہی ہے 2 زبانوں والے بھی ہیں، 2 آنکھیں، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسان کہتے ہیں۔ لیکن کیا ہر وہ انسان جو ظاہری طور سے اس شکل و صورت میں ہے کہ وہ انسان کہلانے کے مستحق ہے؟ کہ وہ اشرف المخلوقات ہے؟ صلوات پڑھ لیں گے بلند آواز سے۔ یہ خود ایک سوال ہے کہ آخر انسان کسے کہا جاتا ہے؟ کون سا انسان انسان ہے کہ پھر ہم اسے اشرف المخلوقات بھی کہیں گے، پھر ہم یہ بھی کہیں کائنات اس کے لیے بنی ہے؟ وہ کون سا انسان ہے؟ انسان جو مختلف تعریفیں کی علماء نے، آپ سب علماء آپ جانتے ہیں، ایک تعریف یہ کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، ایک وہی تعریف جو منطق پڑھتے رہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے، ایک تعریف جو کئی دفعہ پہلے میں بعض مجالس میں عرض کر بھی چکا لیکن مناسبت چونکہ موضوع کے حوالے سے دوبارہ کرنا چلا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض فلسفی حضرات تعریف کی ہے انسان کی کہ انسان کیا ہے؟ حیوان، کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے نا، یہی انسان جب دنیا میں آتا ہے تو یہ کیا ہے؟ حیوان بالفعل انسان بالقوہ۔ یہ جو بچہ جب دنیا میں آ رہا ہے جس کے مثلا 2 ٹانگیں ہیں 2 پاؤں، یہ جو بچہ جب دنیا میں آ رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ حیوان بالفعل انسان بالقوہ۔ جب دنیا میں آ رہا ہے اس وقت زندہ موجود ہے، جیسے باقی بے شمار زندہ موجودات ہیں انہی کی طرح یہ بھی زندہ موجود ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ انسان بالقوہ، اس میں صلاحیت ہے، استعداد ہے، اگر اس سے بروکار لائے تو کل انسان بن سکتا ہے، ابھی انسان نہیں ہے۔ جیسے بے شمار آج کی زندہ موجودات دنیا میں آ رہی ہیں، اور باقی زندہ موجودات یہ بھی ایک زندہ مخلوق ہے، انسان بھی انسان نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر جو خدا نے استعداد رکھی ہے اسے منصت شہود پر لے کر آ جائے تو کل انسان بن سکتا ہے۔ اس کی بالکل سادہ سی مثال آپ کے سامنے دیکھیں، ایک گندم کا دانہ ہے، اگر آپ اسے اپنی ہتھیلی پر رکھیں، جب تک آپ کی ہتھیلی پر ہے محض گندم کا ایک دانہ ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اسی گندم کے دانے کو اگر آپ مناسب زمین میں کاشت کریں، اس کی مناسب دیکھ بھال کریں، وقت پر اسے پانی دیتے رہیں تو کچھ عرصے بعد کیا ہوگا کہ گندم کا ایک دانہ کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ پودے میں تبدیل ہو جائے گا، اس پر 7 خوشیں لگیں گی، 7 بالیاں لگیں گی، ہر خوشے بالی میں کتنے دانے ہوں گے؟ 100 دانے ہوں گے۔ جیسے قرآن کریم کی آیت بھی ہے، خدا نے تشبیہ دی ہے کہ جو کچھ آپ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں یہ کس کی طرح ہے؟ یہ کس کی طرح ہے؟ اس خوشے کی طرح ہے، اس دانے کی طرح سے آپ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں بوتے ہیں، کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر میں 7 بالیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو یہ دانہ جس وقت آپ کے ہاتھ پر ہے اگر مناسب زمین میں کاشت کریں کل 700 دانوں میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن جب تک آپ کے ہاتھ پر ہے صرف ایک دانہ ہے، لیکن مناسب زمین کاشت کریں گے کل کس میں تبدیل ہو جائے گا؟ 700 دانوں میں تبدیل۔ تو کہتے ہیں انسان بالکل اسی طرح سے ہے، جب دنیا میں آ رہا ہے میں زندہ مخلوق ہے، عام زندہ مخلوق ہے، لیکن اگر اس سے مناسب جگہ پر کاشت کیا جائے، یہ اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی بات کون سی ہے؟ اسے مناسب ماں ملے، مناسب باپ ملے، چند شرائط اس کے لیے ہونی چاہیے۔ اچھی ماں مل جائے، اچھا باپ مل جائے، گھر کا اچھا ماحول مل جائے، باہر کا اچھا ماحول مل جائے، اور پھر بہترین تعلیم و تربیت مل جائے، یہی بچہ کل انسان بن سکتا ہے۔ یہی بچہ دنیا میں نہیں سوتا رہا، ابھی صرف زندہ مخلوق ہے، لیکن چند چیزیں مل جائیں، ماں اچھی مل جائے، باپ اچھے مل جائے، گھر کا ماحول اچھا مل جائے، ابتدائی تربیت اچھی مل جائے، باہر کا ماحول اچھا مل جائے، اور اچھی دستگاہ مل جائے، اچھی تعلیم اور اچھی تربیت مل جائے، کہا یہ بچہ کیا بن سکتا ہے؟ انسان بن سکتا ہے۔
لیکن خدا نہ خواستہ اگر ماں اچھی نہ ملے، باپ اچھا نہ ملے، تاریخ میں واقعات سے بھرے پڑے ہیں، باپ اچھا لیکن ماں بری تھی، لیکن بچہ اچھا نہیں بنا، انسان نہیں بن سکا ہے۔ ماں اچھی تھی، باپ اچھا نہیں تھا، بچہ اچھا نہیں بن سکے۔ ماں اچھی ہونی چاہیے، باپ اچھا ہونا چاہیے، گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے، باہر کا ماحول اچھا ملے اور اچھی درسگاہ ملے، اچھی تربیت ملے، کل یہی بچے کیا ہو سکتا ہے، انسان بن سکتے ہیں۔ اور جب انسان بن جائے گا، اتنا اونچا چلا جائے گا کہ فخر غرور سے کہتا نظر آئے گا کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجد ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رکھتے ہیں۔ یہ فرشتوں سے اوپر چلا جائے گا۔ لیکن بقول مولانا الطاف حسن حالی صاحب کے یہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اعزاز کے انسان بننا، لیکن یہ بھی بات آج کل انسان بننا آسان بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ انسان بننا انتہائی آسان بھی ہے، انتہائی مشکل بھی ہے۔ آسان اس لیے کہ انسان بننے کے لیے کوئی خلاف فطرت کام نہیں کرنا پڑتا ہے، انسان کو فطرت کے عین مطابق چلنا پڑتا ہے، انسان بننے کے لیے کوئی غیر فطری کام نہیں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مشکل اس لیے ہے کہ انسان بسا اوقات غیر فطری طریقے سے زندگی گزارنے کے بعد اس حد تک فطرت سے دور ہو جاتا ہے، اب فطرت آنا اس کے مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا آسان ہے انسان بننا اگر شروع ہی سے کیا ہو، فطرت والی زندگی گزارتا رہے۔ خدا نہ خواستہ اور خلاف فطرت زندگی گزارنا شروع کر دے تو پھر اتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ دوبارہ فطرت انسان بننا مشکل۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے میرے خیال میں شاید جی صلوات پڑھنے پھر بلند آواز سے میں ایک بات سے فوق کر کے زمان ختم کروں کہ انسان، یہ جو اب انسان ہے، آج کی کیسے بنے گا انسان، ان چند چیز میسر آنی چاہیے، مل جائیں گی انسان بن جائے گا۔ خدا نہ خاصہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی پھر یہ انسان درندہ بن جائے گا، انسان نہیں بن پائے گا۔ اور خدا نہ خاصہ کسی جسے ہم انسان اصطلاحاً انسان کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں انسان نہیں ہے، اگر اسے واقعی چند چیزیں میسر نہ آئیں تو بڑا ہو کر بدترین حیوان تو بن جائے گا، بدترین درندہ تو بن جائے گا، انسان نہیں بن پائے گا۔ جیسے قرآن کریم فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے جن انس کو خلق فرمایا جن کا انجام جہنم ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل دیے ہیں، فکر دیے، سوچ دیے، لیکن اس سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ہم نے کان دیے لیکن ان سے حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے آنکھیں دی ہیں لیکن حق بات دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ شکل و صورت کے انسان ضرور ہیں لیکن چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گرے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ غفلت کے شکار ہیں، بھول چکے ہم نے کیا بننے کے لیے پیدا کیا۔ لہذا خدا نہ خاصہ انسان اگر بھول جائے پھر اس سے بدترین کوئی اور درندہ نہیں ہے۔ اب اس انسان کے پاس جو سب سے بڑی نعمت عرض کرنا چاہتے جو خدا نے عطا کی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے۔ حقیقت یہ ہے ہمارے پاس جو سب سے پہلی ابتدائی نعمت ہے، اگرچہ بات میں کروں گا یہ نعمت کسی اور کے صدقے ملی ہے، سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے بن مانگے ہمیں عطا کی، اس لیے جب تھے ہی نہیں تو پھر مانگتے کیسے؟ جب آدم کی تاریخی پڑی ہوئی تھی اور خدا میں گلشن وجود میں لے کر ہی رہا تھا، پھر بعد میں آپ خدا سے مانگتے کیسے؟ اب ہمیں خدا نے زبان دی ہے، ہاتھ دیے خدا کی برگاہ بلند کر سکتے ہیں، زبان دیے خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن جب تھے ہی نہیں تو خدا سے مانگتے کیسے؟ تو سب سے بڑی نعمت جو خدا نے عطا فرمائی ہے وہ زندگی کی نعمت ہے۔ وقت گزر گیا ورنہ عرض کرتا انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ زندگی کس کے صدقے ملی ہے اور کن کے صدقے خدا نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ آؤ روئیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور روئیں شہ کربلا کو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو، کوئی بیکار جاتا نہیں ہے۔ اور باغ جنت سے کھڑی دیکھ رہی ہے زہرا، کون آتا ہے مجھے لال کا غصہ دینے۔ حقیقت یہ ہے عزاداری کے مجالس میں آنا، حقیقت یہ معصومین کے احسان ہے ہمارے اوپر، ہمارے کوئی احسان نہیں ہے معصومین پر کہ ہم ان کی مجالس میں ہیں۔ میں اپنے بارے عرض کر رہا ہوں، یقین کرنا آپ کے بارے عرض نہیں کر رہا ہوں
اس جملہ میں جب حرم میں بھی جاتا ہوں خود نمائی کے لیے عرض نہیں کے لیے حقیقت عرض کروں واقعی، تو یہ جملہ وہاں بھی عرض کرتا ہوں اور مجلس میں آنے سے پہلے بس وقت عرض کرتا ہوں کہ آخر معصومین کے احسان ہم مجھ گناہگار کے اوپر اپنی مجلس میں آنے دیتے ہیں، ورنہ وہ تو خدا کی صفات کے مظہر ہیں، خدا کی قدرت کے مظہر ہیں، خدا کی صفات جلال و جمال کے مظہر ہیں۔ میری تمام تر آلودگی کے باوجود اگر چاہیں میرے پاؤں سے آنے کی چل کے آنے کی سکت ہی ختم کر دیں، چاہے میری زبان کو گم کر دیں، اپنا ذکر کرنے کی طاقت ہی ختم کر دیں، چاہیں تو مجھ سے قوت سماعت چھین لیں، ذکر بیت سننے کی طاقت ہی ختم کر دیں، چاہے تو میری آنکھوں کو نابینا کر دیں یا خوش کر دیں، واقعی انہیں مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بھی نہ دے پائیں، سب کچھ کر سکتے لیکن ان کا لطف ہے، وہ خدا کی صفات کی مظہر ہے، خدا کریم ہے، یہ خدا کی کرم کی مظہر ہے۔ مجھ جیسے گناہگار کو اپنے حرم میں بھی بلا لیتے ہیں، اپنے مجالس سے بھی آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، ورنہ کہ مجھ جیسا گناہگار کو جا مظلوم کربلا کے غم میں آنسو بہانے کو جا۔ آج 2 محرم الحرام گزر چکی ہے، لیکن میں صرف تھوڑا آپ کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، اس دن کی طرف لے جاتا ہوں جس کے بارے میں آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں۔ چوتھے امام دیکھیں جن کے سامنے سارا واقعہ کربلا گزر چکا ہے، جو کوفہ و شام کے سارے مصائب دیکھ چکے ہیں۔ آپ کے چوتھے بیمار اگرچہ کہا جاتا ہے لیکن تھوڑے عرصے کے لیے جو بیمار تھے، اور اس اسیر امام کی سے پوچھا گیا یہ ابن رسول اللہ فرمائیں کہ اہل بیت پیغمبر پر سب سے بڑی مصیبت دن کون سا دن تھا؟ وہی سجاد جو کربلا کا میدان دیکھ چکے ہیں، کوفہ شام کے بازار دربار دیکھ چکے ہیں، نہیں فرمایا ہم پر عاشور کا دن سب سے زیادہ سخت تھا یا کوفہ و شام کے دن سب سے زیادہ سخت ہے، فرمایا ہم اہل بیت پیغمبر پر سب سے بڑی مصیبت کا دن وہ دن تھا جب پیغمبر خدا کی رحلت ہوئی تھی، جب ہمارے جتنے بزرگوار کی شہادت ہوئی تھی، وہ دن سب سے بڑی مصیبت کا دن تھا، اس لیے کہ وہ دن وہی دن تھا جب عاشورہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، جب اہل بیت پیغمبر پر ہونے والے سارے مصائب و عذاب کی بنیاد رکھی گئی۔ عاشور کے دن جب ایک تیر مظلوم کربلا کے سینے پر لگے نا، تیر اتنا سخت تھا، مسموم بھی تھا اور تیر سے شعبہ بھی تھا، مظلوم کربلا کے سینے میں تیر کا بہت ہونا تھا، اتنا سخت تیر تھا، مظلوم کربلا سامنے سے تیر نہ نکال سکے، اپنے دست مبارک مجھ کی طرف لے کر گئے، مجھ سے تیر نکالا اور ایک جملہ کہا، فرمایا واللہ قد قتلنی فلان و فلان، فرمایا میں آج شہید نہیں رہا ہوں، میں تو سقیفہ میں شہید ہو چکا ہوں، میں اس دن شہید ہو چکا تھا جس سے میرے نانا کی شہادت ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے، یہ جو ایک معروف شعر ہے کہ صحبتوں کے سفر میں کاروان حسین، یزید چین سے مسند نشین آج بھی ہے۔ حقیقت یہ مظلوم کربلا کا کاروان نہیں ہے جو صحبتوں میں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے صحبتوں کے سفر میں ہے کاروان علی، یہ علی کے کاروان ہے جو صحبتوں کے سفر میں ہے۔ اگر مظلوم کربلا پر بھی سارے مصائب آئے ہیں تو اس لیے آئے کہ مظلوم کربلا کا تعلق کاروان علی سے ہے۔ عاشور کے دن جو مظلوم کربلا نے خطبے پڑھے ہیں نا، انہوں سے خطبے مظلوم کربلا نے جب پوچھا کہ بتاؤ کوئی روئے زمین پر ہے جو میرے علاوہ فرزند رسول ہو، فرزند خدیجہ ہو، فرزند زہرا ہو، اپنا سارا تعارف کروایا، پھر فرمایا بتاؤ کیا میں نے کسی کے ناحق خون بہایا جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ سب انکار کرتے رہے، آخر مظلوم کربلا نے فرمایا پھر بتاؤ فَبِمَ تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، کیوں میرے خون بہانے پر کمر بستہ ہو چکے ہو؟ تو جو جواب دیا قوم شیعہ نے، اس جواب کو سن کر مظلوم کربلا دھاڑے مار کر روئے ہیں۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، کہا حسین جرم تیرا کوئی نہیں ہے، بغضاً لأبیک، دشمنی تیرے باپ سے ہے، دشمنی علی سے ہے، علی سے دشمنی کی وجہ سے ہم کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ساری دشمنی مولا کائنات سے ہے، تو چونکہ مولا کائنات سے دشمنی کی وجہ سے مظلوم کربلا سے بھی انتقام لیا جا رہا ہے، اس لیے تھوڑا آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ابھی غدیر کا دن گزرا ہے نا، آپ نے سنا پڑھا ہے، جانتے علماء کرام ہیں، غدیر کے دن
بیعت لی گئی تھی مولا کائنات خلافت کے حوالے سے. مردوں نے الگ طریقے سے بیعت کی, مستورات نے الگ طریقے سے بیعت کی. مستورات کی بیعت کا طریقہ یہ تھا, ایک تشت منگوایا گیا, پانی کے تشت میں ایک طرف سے مولا کائنات اپنا ہاتھ ڈالتے, دوسرے مستورات پانی میں ہاتھ ڈالتی, اور اس طرح مولا کائنات کی بیعت کی. ایک بزرگ عالم دین فرما رہے تھے, 2 عورتیں ایسی تھی غدیر میں جنہوں نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. سب عورتوں نے پانی میں ہاتھ ڈال کے علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا. ہمارے تھے 2 عورتیں ایسی تھی غدیر میں جو محرم تھی علی کی, علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کی. جنہوں نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کی. دوسری شریکت الحسین ام المصائب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ, جنہوں نے علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کی. لیکن یہ دشمن کی نگاہوں میں اتنا بڑا جرم تھا علی کے ہاتھ میں بیعت کرنا, علی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیعت کرنا اتنا بڑا جرم تھا علی دشمن کی نگاہوں میں کہ زہرا کے ہاتھوں پر تعزیہ لگائے. جن ہاتھوں نے علی کی بیعت کی تھی ان ہاتھوں میں تعزیہ لگائے گئے, اور زینب کبریٰ کے جن ہاتھوں نے علی کی بیعت کی تھی ان ہاتھوں میں رسلداد آپ درباروں میں لائے گئے. پیغمبر خدا کی شہادت کے بعد کون زہرا ہے؟ وہی زہرا کے سینے پہ جو رسول کے سوئی وہ فاطمہ, جس کی مثال ہی نہیں کوئی وہ فاطمہ, میراث جس نے باپ کی کھوئی وہ فاطمہ, جو ساری عمر باپ کو روئی وہ فاطمہ. سینے پہ جو رسول کے سوئی وہ فاطمہ, جس کی مثال ہی نہیں کوئی وہ فاطمہ, میراث جس نے باپ کی کھوئی وہ فاطمہ, جو ساری عمر باپ کو روئی وہ فاطمہ, اور حق اپنا لینے اپنے غلاموں کے گھر گئی. حق اپنا لینے اپنے غلاموں کے گھر گئی. اللہ نے انقلاب کسی لب میں بڑھ گئی. مانگے بھلا وہ جس کی یہ سب کائنات ہے, حق مانگنا پڑا کہ مثالی حیات ہے. حق ڈر کے چھوڑ بیٹھے تو پھر دن بھی رات ہے. باغ فدق کی بات نہیں حق کی بات ہے, اور کرب و بلا بنی حق و باطل کی بات پر حقدار اب بھی قبضہ کیے ہے فرات پر. کون زہرا مکہ کے جملے ہیں, روایات کے جملے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے. روایت میں ہے کلما دخلت اہلیہ قام علیہا. جناب زہرا 1-2 دفعہ کی بات نہیں ہے, مدنی زندگی ہو یا مکی زندگی ہو, شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو, کلما دخلت اہلیہ, جب بھی زہرا اپنے بابا کے پاس آتی قام علیہا. علماء کرام تشریف فرمائے قام اللہ کے الفاظ نہیں ہیں, قام علیہا کے الفاظ ہیں. رسول جس حال میں ہوتے اپنی جگہ چھوڑ دیتے, چند قدم آگے چل کے بیٹی کے استقبال کرتے, اپنی زہرا کے ہاتھوں پر بوسے دیتے, اپنی ابا کالی کملی جس پر آج مسلمان فدا ہونے کے لیے تیار ہے اس کالی کملی کو زمین پر بچھاتے, اپنی زہرا کو اس کالی کملی کو پر بچھاتے. ایک دن جناب زہرا نے عرض کیا بابا جان میں آپ کی بیٹی ہوں, کیا وجہ ہے جب بھی میں آپ کے پاس آتی ہوں آپ میرے استقبال کے لیے اٹھتے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا زہرا کیا میں خود کھڑا ہوتا ہوں؟ امرنی ھذا ربی, یہ خدا کا حکم ہے, اے رسول زہرا تیرے پاس ہے. بہادر دکھ کی بات یہی ہے, وہی زہرا جس کے استقبال کے لیے پیغمبر خدا اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن اتنا مظلوم کر دی گئے جناب زہرا کو کہ بابا کی شہادت کے بعد حق مانگنے کے لیے دربار میں آئی ہیں. نہیں معلوم کتنی دیر زہرا منبر کے سامنے خاموش ہوئی ہے. گھر میں
موجود ہیں. شاید جناب زہرا سوچ رہی ہوں اے میرے بابا کے اصحاب آئیں گے, مجھے تصویر پیش کرنے کے لیے آئیں گے, مجھے تعزیت پیش کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن اچانک جناب زہرا کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی دروازہ جس پر رسول خدا کر اجازت طلب کیے کرتے تھے, ملک الموت آ کر رک جایا کرتے تھے, اچانک جناب زہرا نے دیکھا اسی دروازے پر آنے والا غصاہی کے انداز میں کہہ رہا ہے, زہرا دروازہ کھولو ورنہ میں گھر والوں گھر سمیت آگ لگا دوں گا. یہ جملہ سننا تھا. جناب زہرا دروازے کے پیچھے آئی اور آنے والے, کیا تو اس گھر کو آگ لگائے گا جس میں حسنین شریفین موجود ہیں؟ آنے والے کا زہرا یہ عورتوں والی باتیں چھوڑ دو, جلدی سے دروازہ کھولو, علی کو باہر نکالو ورنہ میں گھر کو گھر والوں سے آگ لگا دوں گا. ابھی جناب زہرا یہ بات کر رہی تھی, اچانک کیا دیکھا دروازے پر سے آگ کے شعلے اٹھنے لگے. جب دروازے پر سے آگ کے جلتی ہوئے شعلوں کو دیکھا جناب زہرا حیران ہوئی, اپنا ہاتھ باہر نکالا کہ آنے والوں کو پیچھے روکیں, لیکن اس نے کیا کیا, تلوار کا نہام نکالا. جناب زہرا کے ہاتھ پر تلوار کے نیام سے وار کرنے شروع کیے. جناب زہرا نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا, جلتے ہوئے دروازے کو آنے والے نے ٹھوکر ماری, جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے اوپر گیا. اب ایک طرف جلتا ہوا دروازہ ہے, ایک طرف دیوار ہے. جناب زہرا در و دیوار کے درمیان آئی, صرف ایک فریاد بلند کی, یا بدا آقضا یفعل بحبیبتک, بابا دیکھیں میں وہی زہرا ہوں, آئے میرے ساتھ آپ کے اوپر کیا سمجھ رہی ہے. پھر جناب فضا کو پکارا, فضا مزینی واللہ قد قتل ما کان فیہا شہید. فضا جلدی سے آ, میرا محسن مارا گیا ہے. جناب زہرا دروازے کے پیچھے ہیں, بے ہوش ہو گئی. ہر جناب زہرا دشمن گھر میں داخل ہوا, مولا کائنات کے گھر میں رسی ڈالی. جناب مولا کائنات کو دربار کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. جناب زہرا نے مولا کائنات کا دامن پکڑا اور خلو عن ابن امی, میرے امی ذات کو ذات کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گی. اس ملاؤں نے کہا وہ نفس کیا دیکھ رہا ہے, زہرا کو علی سے دعا کرو. ارے وہی ہاتھ جن کے پیغمبر خدا بوس لیے کرتے تھے. ملاؤں نے تلوار کا نیام نکالا, یا دورہ نکالا, تازیانہ نکالا. جناب زہرا کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا. جناب زہرا کا ہاتھ زخمی ہوا, پہلو زخمی ہوا. یہ ملعون مولا کے ہاتھ کو لے کر آئے دربار میں. جب جناب زہرا کو ہوش آیا, پوچھا فضا علی کہاں چلے گئے؟ فرمایا فضا, جب فضا عرض کیا کہ دربار میں لے کر چلے گئے. جناب زہرا دربار میں آئی, کیا دیکھا علی ننگی تلواروں کے سائے میں ہے, بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. جناب زہرا نے کہا کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہارے ہاتھ میں بد دعا کروں گی. ساری بات آپ کی سنی ہوئی. آپ مختصر کروں کہ جناب زہرا نے جب بد دعا کی دھمکی دی, عذاب کے اثار نمایاں ہونے لگے. مولا کے جناب سلمان کو بھیجا, جب زہرا سے کہا بد دعا نہ کرنا. بہرحال جناب زہرا کی بد دعا کی دھمکی کے نتیجے میں مولا کے کو دشمنوں نے چھوڑ دیا. صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا, اے جناب زہرا, اے بنت رسول, آپ نے بد دعا کا کہہ کر اپنے زمانے کی امام کو بچا تو لیا, لیکن ہائے افسوس آپ کی بیٹی دشمن سے کہتی رہی, دشمن سے کہتی رہی معافی کو مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ میرا ماں جائے ذبح ہو رہا ہے. لیکن ہائے افسوس ثانی زہرا آپ کی بیٹی نہ اپنے بھائی کو ذبح ہونے سے بچا سکی, نہ اپنے بھائی کو غسل کفن دے سکی, نہ اپنے بھائی کو دفن کر سکی. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.